ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں واقع تھا گاؤں دبر، ایک ایسا مقام جہاں وقت جیسے تھم گیا ہو۔ نہ کوئی نئی عمارت، نہ کوئی آنے والا اور نہ ہی کوئی جانے والا۔ دن کے وقت یہ گاؤں عام سا لگتا، لیکن جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپتا کچھ عجیب ہونے لگتا۔ ہر رات گاؤں کے بیچوں بیچ موجود پرانی کنویں کے آس پاس رنگ برنگی روشنیوں کا ظہور ہوتا، کبھی نیلا، کبھی سبز، کبھی سرخ۔ یہ روشنی نہ کسی بلب کی تھی، نہ کسی مشین کی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ روشنی ہر رات اپنی جگہ بدلتی، کبھی درختوں کے اوپر، کبھی کسی خالی گھر کی کھڑکی میں، اور کبھی قبرستان کے کنارے۔ گاؤں کے لوگ اس بارے میں بات کرنے سے کتراتے تھے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ روشنی وہ دبر کی لعنت ہے جو ہر 100 سال بعد جاگتی ہے۔ لیکن نوجوانوں میں سے ایک زید اس معاملہ کو حل کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ زید نے ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ روشنیوں کا پیچھا کریں گے۔ ان کے پاس صرف ایک ٹارچ، ایک پرانا نقشہ، اور دلوں میں بے پناہ تجسس تھا۔ جیسے ہی رات کے اندھیرے نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیا، روشنی پھر ظاہر ہوئی، اس بار قبرستان کے پیچھے ایک پرانے کھنڈر میں۔ زید نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ تو نقشے میں ہے ہی نہیں۔ اور جیسے ہی وہ کھنڈر کے قریب پہنچے، زمین ہلنے لگی اور ایک پراسرار آواز گونجی، تم نے اسے جگا دیا ہے۔ زید اور اس کے دوست علی اور مریم کھنڈر کے دہانے پر کھڑے تھے۔ وہ آواز جو ابھی ابھی گونجی تھی، ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑا گئی۔ لیکن زید نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم یہاں سچ جانے آئے ہیں، واپس نہیں جائیں گے۔ کھنڈر کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے سامنے ایک لمبا، تاریک سرنگ نما راستہ آیا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش تھے، جیسے کسی قدیم زبان میں کچھ لکھا گیا ہو۔ مریم نے اپنے فون کی روشنی سے ایک نقش کو دیکھا اور چونک گئی، یہ تو وہی نشان ہے جو دادا کی پرانی کتاب میں تھا۔ نورن دبر۔ جیسے ہی انہوں نے سرنگ میں قدم رکھا، روشنیوں کا رنگ بدلنے لگا۔ اب وہ روشنی نیلے سے جامنی ہو گئی تھی اور دیواروں پر موجود نقوش چمکنے لگے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا، بغیر کسی آواز کے، جیسے ہوا نے اسے دھکیل دیا ہو۔ دروازے کے اندر ایک کمرہ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی میز پر ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ زید نے صندوق کھولا تو اندر ایک پرانا خط ملا، جس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو تم نے لعنت کو جگا دیا ہے۔ دبر کی روشنی صرف ان کو دکھائی دیتی ہے جو سچ کی تلاش میں ہوں، لیکن سچ ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھو مگر خبردار۔ اس خط کے نیچے ایک نقشہ تھا، ایک خفیہ راستے کا جو گاؤں کے نیچے موجود ایک پراسرار تہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ زید نے علی اور مریم کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں یہ تہ خانہ تلاش کرنا ہوگا، شاید یہی روشنیوں کا اصل راز ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگے، دروازہ زور سے بند ہو گیا اور دیوار پر ایک نئی تحریر ابھری، تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ زید، مریم اور علی اب اس کمرے میں قید تھے، اور دیوار پر ابھری تحریر، تمہیں قربانی دینی ہوگی، ان کے سامنے چمک رہی تھی۔ مریم نے دیوار کے نقوش کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ تحریر کہتی ہے کہ روشنی صرف تب کھلتی ہے جب کوئی اپنا سب سے قیمتی راز قربان کرے۔ زید نے سوچا، کیا یہ قربانی جسمانی ہے، جذباتی؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا ہمیں اپنے موبائل فون دے دینے ہیں؟ مگر جیسے ہی وہ مذاق کر رہا تھا، دیوار پر ایک اور تحریر ابھری، مذاق نہیں، دل کی گہرائی سے قربانی دو، ورنہ اندھیرا تمہیں نگل جائے گا۔ زید نے آگے بڑھ کر صندوق میں موجود ایک آئینہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، اسے اپنے دادا کی تصویر نظر آئی، وہ لمحہ جب دادا نے اسے نورن دبر کی کتاب دی تھی۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری قربانی یہ ہے کہ میں دادا کی موت کا راز جاننے کی ضد چھوڑ دوں۔ میں روشنی کو قابو میں نہیں لانا چاہتا، صرف سمجھنا چاہتا ہوں۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی، دروازہ کھل گیا، اور ایک نئی سرنگ سامنے آئی جو گاؤں کے نیچے تہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک سایہ ان کے پیچھے نمودار ہوا۔ وہ کوئی اور تھا، ایک چوتھا کردار جو ان سب کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ زید، مریم اور علی جیسے ہی تہ خانے کی طرف بڑھنے لگے، ان کے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پلٹے تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، لمبی سفید داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی۔ زید نے پوچھا، اب کون ہے؟ بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، میں وہ ہوں جسے سب نے بھلا دیا، میرا نام ہے بابا سلیم، میں دبر کا آخری محافظ ہوں۔ مریم نے حیرت سے کہا، محافظ؟ کس چیز کے؟ بابا سلیم نے تہ خانے کی طرف اشارہ کیا، اس روشنی کے جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔
مگر یہ روشنی صرف روشنی نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، ایک ایسی دنیا کا جو تمہارے گاؤں کے نیچے چھپی ہے۔ زید نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں سچ جاننا ہے، ہم قربانی دے چکے ہیں، اب ہمیں رکنا نہیں۔ بابا سلیم نے سر جھکا کر کہا، تو سنو، دبر کی روشنی ایک روحانی طاقت ہے جو ہر 100 سال بعد جاگتی ہے تاکہ انسانوں کے دلوں کی آزمائش کرے۔ جو سچائی کے طلبگار ہوں وہ اس کے راز تک پہنچ سکتے ہیں، مگر جو طاقت چاہتے ہوں وہ اندھیرے میں کھو جاتے ہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، تو ہم کون ہیں؟ طلبگار طاقت کے بھوکے۔ بابا سلیم نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا، مگر یاد رکھو تہ خانے میں جو ہے وہ صرف راز نہیں، وہ تمہاری حقیقت بھی ہے۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تہ خانے کی سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ نیچے اندھیرا تھا مگر دیواروں پر روشنی کے نقوش ابھرنے لگے، جیسے وہ ان کے دلوں کی باتیں سن رہے ہوں۔ جیسے ہی وہ تہ خانے کے بیچوں بیچ پہنچے، ایک پتھر کی دیوار ان کے سامنے آئی جس پر لکھا تھا، سچ وہی ہے جو تم خود سے چھپاتے ہو، اسے قبول کرو ورنہ روشنی تمہیں اندھیرے میں چھوڑ دے گی۔ تہ خانے کی سیڑھیاں جیسے ہی ختم ہوئیں، زید، مریم اور علی ایک وسیع گہری سرنگ میں داخل ہو گئے۔ دیواریں نمی سے بھری تھیں اور ہر قدم پر زمین جیسے کراہتی ہو۔ اچانک ایک صد ہوا کا جھونکا آیا، ایسا جیسے کسی نے ان کے کانوں میں سانس لی ہو۔ علی نے کہا، یہ جگہ زندہ لگتی ہے۔ مریم نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی انگلیوں پر خون تھا مگر دیوار پر کوئی زخم نہیں تھا۔ زید نے غور سے دیکھا، دیوار پر انسانی ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک کمرہ ملا، اس کے بیچوں بیچ ایک پرانا جھولا لٹک رہا تھا جو بغیر ہوا کے ہل رہا تھا۔ جھولے کے نیچے ایک پرانی گڑیا پڑی تھی جس کی آنکھیں غائب تھیں۔ جیسے ہی علی نے اسے اٹھایا، گڑیا نے ایک چیخ ماری، ایک ایسی آواز جو انسانی نہیں تھی۔ مریم نے کہا، یہ جگہ صرف راز نہیں چھپاتی، یہ یادیں کھاتی ہے۔ زید نے دیوار پر ایک اور تحریر دیکھی، جو یہاں آیا وہ کبھی واپس نہیں گیا، مگر تم نے دروازہ کھول دیا ہے، اب وہ جاگ چکا ہے۔ اچانک کمرے کی روشنی بجھ گئی، اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کرنے لگا، لمبا ٹیڑھا اور انسانی شکل سے کچھ زیادہ۔ اس کی سانسیں گونج رہی تھیں جیسے وہ برسوں سے سویا ہو اور اب جاگ رہا ہو۔ زید نے ٹارچ جلائی مگر روشنی صرف چند قدم تک گئی، سایہ قریب آ رہا تھا۔ مریم نے زور سے کہا، یہ وہی ہے جسے بابا سلیم نے اندھیرے کا نگہبان کہا تھا۔ علی نے چیخ کر کہا، ہمیں واپس جانا ہوگا، مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف ایک راستہ بچا تھا، ایک سرنگ جو خون سے تر تھی اور جس کے آخر میں ایک سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ زید، مریم اور علی خون سے تر سرنگ میں قدم رکھتے ہیں، دیواروں پر ابھرتی سرخ روشنی جیسے ان کے دل کی دھڑکنوں سے جڑی ہو۔ ہر قدم پر ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، واپس چلے جاؤ، تم ابھی تیار نہیں۔ مگر وہ آگے بڑھتے ہیں، سرنگ کے آخر میں ایک پتھر کا دروازہ ہے جس پر انسانی چہروں کی شبیہات بنی ہوئی ہیں، کچھ چیختے ہوئے، کچھ خاموش اور کچھ آنکھوں کے بغیر۔ مریم نے دروازے کو چھوا تو ایک چیخ گونجی، ایسی چیخ جو صرف اس کے ذہن میں گونجی جیسے کوئی اس کی یادوں میں گھس گیا ہو۔ زید نے دروازے کے نیچے ایک تحریر پڑھی، یہ دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو اپنے اندر کا اندھیرا قبول کرے۔ علی نے کہا، تو ہمیں اپنے سب سے خوفناک راز بتانے ہوں گے۔ زید نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں نے دادا کی موت کا راز جاننے کی ضد میں خود کو تنہا کر لیا، میں نے ان کی آخری باتیں نظر انداز کیں، یہ میری غلطی تھی۔ دروازے پر ایک چہرہ غائب ہو گیا۔ مریم نے کہا، میں نے اپنی ماں کی کتاب چھپائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے اس راز سے دور رکھے گی، میں نے علم کو خود غرضی سے اپنایا۔ ایک اور چہرہ غائب ہو گیا۔ علی خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے اپنے بھائی کو اندھیرے میں چھوڑ دیا تھا جب وہ روشنیوں کے پیچھے گیا تھا، میں نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ او دروازے پر آخری چہرہ چیخ مار کر غائب ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک گول کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک ستون کھڑا تھا، ستون پر ایک شعلہ جل رہا تھا، سرخ، نیلا اور سبز رنگوں میں بدلتا ہوا۔ یہ نور دبر تھا مگر جیسے ہی وہ قریب گئے، اندھیرے کا نگہبان نمودار ہوا، اس بار مکمل شکل میں۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ بولا، تم نے سچ قبول کیا ہے، مگر روشنی صرف ان کو ملتی ہے جو اسے بانٹنے کا وعدہ کریں۔
کیا تم تیار ہو؟ زید نے کہا، ہم روشنی کو چھپائیں گے نہیں، ہم اسے گاؤں کے لیے استعمال کریں گے۔ نگہبان نے سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ شعلہ اب ان کے سامنے تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اسے چھوا ان کے ذہن میں گاؤں کی تاریخ، راز اور مستقبل کی جھلکیاں آنے لگیں۔ زید، مریم اور علی نے نور دبرت کو چھوا اور ان کے ذہن میں ایک زوردار جھمکا ہوا، جیسے وقت نے پلٹ کر انہیں گاؤں کی اصل تاریخ دکھائی۔ انہوں نے دیکھا صدیوں پہلے دبر ایک روحانی مرکز تھا جہاں روشنی کے ذریعے دلوں کو پاک کیا جاتا تھا، مگر ایک شخص عزیر نامی صوفی کا شاگرد روشنی کو قابو میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے نور دبرت کو قید کرنے کی کوشش کی اور اسی لمحے لعنت پیدا ہوئی۔ وہی لعنت ہر 100 سال بعد جاگتی ہے تاکہ آزمائش کرے کیا انسان اب بھی روشنی کے قابل ہے۔ جب تینوں دوست ہوش میں آئے وہ تہ خانے سے باہر تھے، گاؤں کے بیچوں بیچ، اور ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا شعلہ تھا۔ بابا سلیم ان کے سامنے کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تم نے روشنی کو جگایا مگر اسے بانٹنے کا وعدہ بھی کیا، اب دبر بدلنے والا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ گاؤں کی طرف بڑھے کچھ عجیب ہونے لگا۔ پرانے درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں جیسے کوئی ان میں سے نکل رہا ہو۔ گاؤں کے خالی گھروں سے سرگوشیاں آنے لگیں، ہمیں بھی روشنی دو۔ قبرستان کی قبریں ہلنے لگیں اور ایک پرانی قبر سے دھواں اٹھا، وہی قبر جس پر لکھا تھا عزیر، جس نے روشنی کو قید کیا۔ زید نے کہا، ہم نے روشنی جگا دی مگر اندھیرا بھی جاگ گیا ہے۔ بابا سلیم نے سر جھکا کر کہا، ہر روشنی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اب تمہیں گاؤں کو بچانا ہے، قربانی دینا ہوگی۔ گاؤں دبر پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ زید، مریم اور علی کے ہاتھوں میں نور دبرت کا شعلہ تھا، مگر قبرستان سے اٹھتی دھواں، درختوں کی سرگوشیاں اور عزیر کی قبر سے نکلتی سیاہ توانائی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ بابا سلیم نے کہا، عزیر واپس آ گیا ہے، مگر اب وہ انسان نہیں رہا۔ وہ روشنی کو قید نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ گاؤں کے آسمان پر سرخ بادل چھا گئے۔ عزیر کی روح ایک سیاہ سایہ بن کر گاؤں کے بیچوں بیچ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کی آواز گونجتی تھی، تم نے روشنی جگا دی مگر تم اسے سمجھ نہیں سکے، اب تم سب اندھیرے میں ڈبو گے۔ زید نے شعلہ بلند کیا مگر عزیر نے اسے روک دیا، وہ روشنی صرف وعدے سے نہیں بچتی، قربانی سے بچتی ہے۔ تمہیں کچھ دینا ہوگا، کچھ ایسا جو تمہیں عزیز ہو۔ مریم نے آگے بڑھ کر اپنی کتاب زمین پر رکھ دی، وہی کتاب جو اس کے خاندان کی وراثت تھی۔ میں علم کی خود غرضی چھوڑتی ہوں۔ علی نے اپنے بھائی کی تصویر نکالی اور کہا، میں اپنی بزدلی کو قربان کرتا ہوں۔ زید نے شعلہ زمین پر رکھ کر کہا، میں روشنی کو قابو میں نہیں لوں گا، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ اچانک شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ گاؤں کی فضا میں ایک زوردار روشنی پھیلی، اتنی تیز کہ اندھیرے کا سایہ چیخ مار کر بکھر گیا۔ عزیر کی روح ٹکڑوں میں بٹ گئی اور قبرستان خاموش ہو گیا۔ بابا سلیم نے مسکرا کر کہا، تم نے وہ کیا جو صدیوں میں کوئی نہ کر سکا، تم نے روشنی کو آزاد کیا۔ گاؤں کی فضا بدل گئی، پرانے درختوں پر نئی کومپلیں آئیں، خالی گھروں میں چراغ جلنے لگے اور روشنی اب صرف رات کو نہیں، دن میں بھی دکھائی دینے لگی۔ زید، مریم اور علی نے گاؤں کو ایک نئی زندگی دی۔ نور دبر اب ایک راز نہیں، ایک روشنی تھی جو ہر دل میں جگائی جا سکتی تھی اگر نیت سچی ہو۔